ابن بطوطہ چیپٹر نمبر 6۔ تو اردو پڑھنا اور لکھنا ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اسٹوریز کی مدد سے۔ ابن نون پر زیر آئے گا نے، اسے ابن بطوطہ نہیں کہیں گے، ابن بطوطہ۔ ابن مطلب ہوتا ہے بیٹا۔ ابن بطوطہ 14ویں صدی، سات پر زبر، دال کے ساتھ ای والی دی، صدی کے عظیم، عظیم مطلب ہوتا ہے گریٹ، عظیم سیاح، سیاح مطلب ہوتا ہے سفر کرنے والا، ٹریول کرنے والا، جو دنیا گھومتا ہے۔ سیاح گزرے ہیں وہ طنجہ، طنجہ جسے ہم تنجیر کہتے ہیں، طنجہ نام کے مقام پر، مقام یعنی جگہ، مقام پر 24 یعنی 24، یہ 2 ہے اور یہ 4 ہے، 24 فروری، ٹھیک ہے نا، فاقورہ میں فر، واو زبر وا، را پہ یا ری، فروری۔ اسے پڑھیں گے آپ سن، سن 1304 عیسوی، 1304 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 29 سال کی عمر میں وہ حج کے لیے گئے اور وہیں سے دنیا کی سیر کرنے کا خیال آیا۔ تو دنیا کی سیر کرنے والے کو ہم کہتے ہیں سیاح۔ آگے علاء الدین، دال پر یہاں تشدید ہے اور یہ الف اور لام سائلنٹ ہے۔ علاء الدین خلجی کے دور میں وہ ہندوستان، اسپیلنگ یاد رکھیں، ہندوستان آئے اور 7 سال دہلی، اسپیلنگ یاد رکھیں، دہلی کے قاضی رہے۔ قاضی کا اسپیلنگ قاف الف زاد یا، قاضی یعنی جج، میجسٹریٹ رہے۔ انہوں نے اپنے سفر نامے، سفر نامہ کہتے ہیں ٹریولوگ، یعنی میں کہیں پر سفر کروں اور اس کو ایک کتابی شکل میں دے دوں کہ میں نے کہاں پر سفر کیا، پھر کیا دیکھا میں نے، تو اسے ہم کہیں گے سفر نامہ۔ سفر نامے میں ہندوستان کے رہن سہن، موسموں، کھانے پینے اور حکومت کے طریقوں کا ذکر، ذکر مطلب مینشن کرنا، کچھ ذکر کیا ہے۔ علاء الدین خلجی نے انہیں اپنا سفیر، سفیر مطلب ہوتا ہے امبیسڈر، سفیر بنا کر چین بھیجا تھا۔ وہ گجرات، گاف پر پیش ہے، گجرات سے پانی کے جہاز میں سوار ہو کر لنکا، ملایا اور درجنوں جزیروں سے گزرے۔ تو لنکا، ملایا اور درجنوں جزیروں، جزیرہ مطلب ہوتا ہے آئی لینڈ، سے گزرے۔ وہ جہاں بھی گئے وہاں کے حالات بڑے دلچسپ طریقے سے لکھے۔ جنوبی ایشیا، جنوب مطلب ہوتا ہے ساؤتھ، یعنی ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا کے علاوہ انہوں نے شمالی افریقہ، شمال یعنی نارتھ، شمالی افریقہ یعنی نارتھ افریقہ کے ملکوں کی سیاحت بھی کی، یعنی ٹریولنگ۔ سیریا کے، سیریا لکھا یہ کنٹری کا نام ہے، سیریا کے شہر، اسے شہر نہیں شہر، دمشق، کیا پڑھیں گے، دمشق یعنی ڈماسکس کی تعریف کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بہت نیک اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ ہر کوئی غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ لوگ غریب لڑکیوں کی شادی کرانے، قیدیوں کو آزاد، قیدی قاف سے ہوتا ہے، بڑی قاف سے، قیدی کو آزاد کرانے اور تجارت، تجارت یعنی بزنس میں نقصان، نقصان کا اسپیلنگ نون قاف ڈاٹ والی قاف، پھر صاد، سین نہیں صاد، نون قاف صاد الف نون، نقصان اٹھانے والے تاجروں، تاجر کہتے ہیں بزنس مین کو، تاجروں کی مدد کے لیے
ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ مل جل کر مدرسے، مسجدیں، یتیم خانے، سڑکیں اور سرائے بنواتے ہیں۔ سرائے یعنی راستے میں چلتے چلتے پرانے زمانے میں کچھ ایسا جگہ بنا دیا جاتا تھا کہ وہاں پر کچھ دیر مسافر آرام کر لے، تو اسے ہم سرائے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ابن بطوطہ جس شہر میں گئے وہاں کے حالات بہت تفصیل یعنی ڈیٹیل، تفصیل کا اسپیلنگ ہے تا فا صاد یا لام، تفصیل سے لکھے ہیں۔ انہوں نے 30 سال تک ایشیا اور افریقہ کے مختلف ملکوں کی سیر کی اور اپنا سفر نامہ یعنی ٹریولاگ لکھا۔ ان کا سفر نامہ دنیا کی سبھی بڑی زبانوں میں چھپ چکا ہے۔ مشکل الفاظ ہیں: سیاح یعنی سیر کرنے والا، دور یعنی زمانہ، حالات یعنی حالت کی جمع کیا ہے؟ حالات، حالت کی جمع حالات، یاد رکھیں حالت کی جمع ہے حالات اور حال کی جمع یعنی پلورل ہے احوال۔ تو حالت کی جمع حالات، حال کی جمع احوال۔ سیاحت یعنی سیر، تاجر یعنی سوداگر بزنس مین۔ اس چیپٹر کے کویشچن آنسر اگلے ویڈیو میں۔